प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन हाणे ज़िक्र कंदासीं पाण रते देरे में पेश आयल हिकु अफ़सोसनाक वाक़े जो। रते देरे में हिकु 12 सालनि जी नींगरी सां लॼालुट जो वाक़ियो पेश आयो ऐं जंहिंसां मतिलबु हिकु वॾो सोसाइटी जे अंदरि बि हिकिड़े क़िस्म जी बेचैनी पखिड़िजी वई, पर साॻे वक़्तु तमामु घणो इन ते अवामी रद्दमल बि आयो ऐं साॻे वक़्तु वरी पीपल्स पार्टी जी MPF फरियाल टालपुर साहिबा हुनजो नोटिस वरितो ऐं पुलिस खे जवाबदार जी गिरफ़्तारी जे लाइ हिदायतूं ॾिनियूं ऐं जंहिंखां पोइ पुलिस उन ज़ाती जे केस में जेको मुलविस आहे जवाबदार उनखे गिरफ़्तार करे वरितो आहे ऐं जंहिं पुलिस खे शुरूआती बयान में ॾोह जो एतिराफ़ बि कयो आहे ऐं इन हवाले सां FIR बि दाख़िल थी चुकी आहे। ॿियो त गुज़िरियल ॾींहुं लाड़काणे जे सेंट्रल जेल मां 2 कैदी आज़ादु थिया ऐं उनखे वरी 3 माण्हू जॾहिं वठणु आया त उन्हनि कार में मौजूदु हुया, उनजे मथां फायरिंग थी जंहिंजे नतीजे में 2 उहे कैदी जेके आज़ादु थिया ऐं 3 जेके उनखे वठणु आया उहे 5 ई माण्हू उन में मारिजी विया। त लाड़काणे जे में इहे जेके ताज़ा 2 वाक़िया आहिनि इन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेका लाड़काणे ज़िले जी मजमूई जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे उन ते बि पाण प्रोग्राम जे हिन सेगमेंट में गुफ़्तगू कंदासीं। मोहम्मद इमरान ख़ान साहब SSP आहिनि लाड़काणे जा, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो रतो देरो में एक बच्ची के साथ जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया है, तो इस पर तो एक चीज़ तो ये हुई है कि आपने उसको गिरफ़्तार कर लिया है उस मुलजिम को, तो मुलजिम ने क्या बताया है? क्या कोई मुलजिम उस बच्ची को पहले से जानता था, पड़ोस का रहने वाला है? तो थोड़ा कुछ इसका बैकग्राउंड क्या है वाक़े का? जी बिल्कुल, ये कल बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था पुलिस को कल इवनिंग में, जिसमें कंप्लेनर ने इतला दी पुलिस को कि उनकी बच्ची है 13-14 साल उनकी एज है, वो घर से गई थी अपने रिश्तेदारों की तरफ मिलने के लिए पैदल अकेली। तो जब वो वापस आई तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उस वक्त उन्हें पता चला कि किसी मुलजिम ने उनके साथ बच्ची के साथ ज्यादती की। तो जैसे पुलिस को इस वाक़े की इतला मिली तो फौरन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। हमारा सबसे पहले फोकस था बच्ची की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करवाने का। तो उस सिलसिले में जो यहाँ की हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी, MS साहब या कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, तो बच्ची को फिलफौर हमने हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया, उनका अच्छा ट्रीटमेंट करवाया, उनकी कंडीशन स्टेबल करवाई। तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की अभी जो तबीयत है वो ठीक है और उनकी कंडीशन भी स्टेबल है। इसके साथ साथ इनिशियली जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो मुलजिम का शिनाख्त नहीं थी, पता नहीं था एग्जैक्ट के कौन है, वो नामालूम मुलजिम था। तो उस पर हमने फौरन एफर्ट्स लेके वहाँ के इलाके से बच्ची ने थोड़ी स्टेटमेंट दी, तो एरिया से इंफॉर्मेशन गैदर करके चंद घंटों के अंदर हमने उस मुलजिम को ट्रेस किया कि वो एक्चुअली उसका नाम क्या है, एज क्या है, उसको हमने फाइंड आउट किया। और थर्डली फिर हमारी जो फोकस था उस मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का था। उसके लिए स्पेशल फिर हमने टीमें बनाई, सारी रात हम इस पर काम करते रहे डेडिकेटेड टीम्स बना के। तो अल्टीमेटली वो उस मुलजिम को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। मीनवाइल जो इसमें लीगल एक्शन है, FIR भी इसकी रजिस्टर हो चुकी हुई है और मुलजिम को अरेस्ट करके जो बाकी कानूनी कार्रवाई है वो भी हम पूरी कर रहे हैं। अभी इसमें हमारा मेन फोकस है कि केस की जो इन्वेस्टिगेशन है इस मुलजिम के अगेंस्ट जो एविडेंस है वो हम अच्छा और स्ट्रॉन्ग कलेक्ट करें, कंपाइल करें, ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो और जब ये केस हमारा कोर्ट में जाए तो वहाँ मुलजिम को इसकी सजा मिल सके। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ ये कि जहाँ तक मेरे पास जो मालूमात थी या जो आपके जो SHO हैं मुतल्लिका, मेरे ख्याल में वो उनकी मीडिया के साथ गुफ्तगू थी तो उन्होंने बताया कि जो रेप के जो दफ़ा है वो तो उसमें FIR में शामिल की है, लेकिन वो जिस तरह वो मुलजिम बता रहा है कि वो बच्ची को लेकर गया किसी और जगह पर उठाकर और वहाँ से गए, तो मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं लगता है कि अगवा भी हुआ है, साथ मामला है। तो ये इस तरह हुआ है कि आप फिर अगवा के दफ़ात भी इसमें शामिल करेंगे किसी सप्लीमेंट्री उसमें? हमने उसमें अबडक्शन का सेक्शन FIR में ही मेंशन किया है, अबडक्शन और इलीगल कन्फाइनमेंट अपार्ट फ्रॉम रेप, वो सेक्शन हमने ऑलरेडी FIR में शामिल कर दिए हुए हैं। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम डिटरमिन करेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन सा एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। मुलजिम उसी इलाके का रहायशी है, स्पेशली बच्ची जहाँ पे जा रही थी अपने रिश्तेदारों के पास, तो उसी गली में वहाँ पड़ोस में इसका घर है। तो वो हमने सेक्शन इलीगल कन्फाइनमेंट और अबडक्शन के ऑलरेडी FIR में इंक्लूड कर लिया हुआ है। अच्छा इमरान साहब, एक और चीज़ ये कि ये इस तरह का केस है कि एक तो वहाँ से कुछ बयानात भी आप लेंगे, गवाहान होंगे, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल एविडेंस भी आपको, जिस तरह DNA रिपोर्ट हो गई, मेडिकल रिपोर्ट हो गई,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر کیس جو ہوتا ہے وہ اب آپ کے اس ٹیکنیکل ایویڈنس پر ہوگا کیونکہ وہاں ڈی این اے یا جو بھی میڈیکل رپورٹ، تو اس کے لیے کتنی سنسیئرٹی سے کام ہوگا کہ اس ملزم کو جلد سے جلد سزا ملے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن جس طرح زینب کا کیس ایک مثال کے طور پر ہے کہ اس کا اسپیڈی ٹرائل ہوا اور ود ان ٹائم جو ہے اس ملزم کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، تو کیونکہ سارا یہ اب معاملہ آپ کے ہاتھ میں، تو آپ اس پر آپ کی ٹیم کو کتنا آپ نے ان کو کھینچا ہوا ہے، آپ نے ان کی کو کہ یہ اس معاملے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیس اس طرح مضبوط بنایا جائے کہ اس کو سزا ملے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جیسے میں نے آلریڈی مینشن کیا کہ اس ٹائم پہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی یہی ہوگی، کیونکہ ایف آئی آر آلریڈی رجسٹر ہو گئی، بچی کا ٹریٹمنٹ ہو گیا، ان کی کنڈیشن اسٹیبل ہے، ملزم بھی اریسٹ ہو گیا۔ ابھی ہمارا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ کیس کی انویسٹیگیشن وہ بالکل فلالیس ہو، اور جو ایویڈنس ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہم کلیکٹ کریں اور اس کو کیس پیپر کا حصہ بنائیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ایویڈنس ڈی این اے کا ہے، اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے آلریڈی اس پہ کام کر لیا ہوا ہے۔ اس پہ ڈیڈیکیٹڈ ہم نے ٹیم بھی بنائی ہے جس میں لیڈی آفیسر بھی ہوں گی اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ ٹرینڈ آئی اوز ہیں، وہ اس کیس کو دیکھیں گے اور میں پرسنلی اس کو سپروائز کروں گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ود ان ٹائم اور فلالیس انویسٹیگیشن ہو اور اسٹرانگ ایویڈنس کلیکٹ ہو تاکہ ڈیورنگ ٹرائل جا کے ملزم کو سزا ہو سکے۔ اچھا عمران صاحب، اس معاملے میں خیر اب قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا کہ میں جو اب سوال کرنے جا رہا ہوں، لیکن جو سندھ کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں تو جو ہم نے رپورٹ کی ہیں، اس پر پروگرامز کیے ہیں، وہ آگے چل کر معاملہ کمپرومائز کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے کہ کوئی ملزم جو ہوتا ہے وہ یہاں پڑوس کا ہوتا ہے یا رشتہ دار ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کی چیز آگے چل کر کوئی اس کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ اگر ورثہ کہیں کہ بھئی ہماری کمپرومائز ہو گیا ہے، تو کیا اگر ڈی این اے میں کنفرم ہو جائے تو میرے خیال میں کمپرومائز کے بعد بھی امپریزمنٹ ہوگی اس کو جو ہے کلپٹ کو؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا کام انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے، وہ ہم بالکل بھرپور طریقے سے کریں گے، اور لیٹر آن باقی پھر کورٹ کا کام ہے، وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایز پر اویلیبل ایویڈنس، اور کمپلیننٹ یا ایکیوز کی جو بھی ان کی آپس کی بات چیت کے مطابق ہمارا کام ہوگا کہ ہم کیس کی اچھی انویسٹیگیشن کریں تاکہ ملزم کو ہم سزا دلوا سکیں پروسیکیوشن کے تھرو۔ اچھا سر، ایک اور چیز یہ کہ اس طرح کا جو واقعہ کہ چلیں کہ وہ جو فیملی ہے اور وہ بچی تو یقیناً ٹراما سے گزر رہی ہے اس وقت، اس کی فیملی بھی، لیکن اس طرح کے واقعات سوسائٹی کے اندر بھی ایک عجیب و قسم کی افراتفری اور بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، تو آپ پر ایک اس طرح کی بھی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک تو اس بچی کو، اس کے ورثہ کو انصاف بھی دلانا ہے، اور سوسائٹی کے اندر اس طرح کا جو کیوس ہے، کوئی خوف ہے، وہ ختم بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے مزید، اس انویسٹیگیشن سے مزید اور کیا کرنا چاہیے تاکہ باقی جو بچے آئیں وہ خود کو سیکیور محسوس کر کے اس گلیوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، اپنے رشتہ داروں میں جا سکیں؟ جی بالکل، اس کے لیے ہم نے اپنی لا انفورسمنٹ کے تھرو ہی بیسیکلی قانون کی جو ڈیٹرنس ہے وہ کریٹ کرنی ہوتی ہے، اور تاکہ جو ملزمان ہیں ان میں قانون کا خوف ہو کہ اگر وہ کسی قسم کی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی، ان لافل ایکشن کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایٹ دا سیم ٹائم سوسائٹی میں، پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرنا، اور مین فوکس اسی چیز پہ ہے کہ ہم پروسیکیوشن کے تھرو ملزم کو سزا دلوائیں تاکہ لوگوں میں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ڈر خوف ہو کہ ان کو الٹیمیٹلی جا کے عدالتوں سے سزا ہو۔ صحیح بات ہے۔ ہم تو امید کرتے ہیں اور اچھی امید کر رہے ہیں، پازیٹیو امید ہی کرنی چاہیے کہ اس میں پولیس اپنا 100% دے گی اور جو ملزم ہے اس کو کفر کردار تک پہنچائے گی پولیس، اور جو بھی اس میں عدلیہ ہے اور جو پورا جو سسٹم ہے۔ لیکن میں ایک اور واقعہ جو ہوا ہے گزشتہ روز، وہ بھی بڑا اندھوناک ہے کہ دن دہاڑے اور لوگوں کو مار دیا گیا، عدالت جیل سے 2 افراد بری ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کو لینے آئے ہوئے 3 افراد ان کو مار دیا، کہ کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس واقعے؟ جی بالکل، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، کل ایوننگ میں رپورٹ ہوا، تو جیسے ہی پتہ چلا کہ کچھ نامعلوم ملزمان نے ایک کار پہ فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں اس کار میں سوار 5 افراد جہاں بحق ہو گئے، تو اس میں فوراً سے ہم نے ایکشن لیا۔ سب سے پہلے ان کی ساری ڈیٹیلز دیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جو جیل سے ریلیز ہوئے 2 افراد اور 3 لوگ ان کو لینے آئے ہوئے تھے، بیسیکلی ایک 2021 کا کیس ہے، ڈسٹرکٹ نمبر کا مرڈر کا کیس تھا، تو اس کیس میں یہ ملزمان تھے، جیل میں قید تھے، اور اس اوریجنل کیس میں انیشلی 2 مرڈر ہوئے تھے، تو ان کی بیل ہوئی تھی اور یہ جیل سے ریلیز ہوئے تھے، تو ان کا پرانا ایک دشمنی چل رہی ہے تقریباً 2 سال سے زیادہ ٹائم سے۔ اس میں مغیری کمیونٹی کے لوگ ہیں، ملزمان تھے، وہ بیسیکلی آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہاں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ افراد جہاں بھاگ ہو گئے۔
تو اس میں کوئی گرفتاری وغیرہ ہوئی ہے؟ جی اس میں ہم فیملی کے ساتھ رابطے میں تھے بالکل. اس میں FIR بھی درج ہو گئی ہے اور ہم نے 4 جو افراد ہیں وہ ہم نے زیر حراست کر لی ہیں اور ان کی انٹروگیشن کر رہے ہیں. اچھا عمران صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ جب سے گئے ہیں تو تابڑ توڑ کارروائیاں تو آپ کی ہو رہی ہیں وہاں پر لاڑکانہ کے اندر. تو اس وقت مجموعی طور پر لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے سندھ کے اندر لاڑکانہ جو ہے وہ ایک اپنی اہمیت کا حامل ڈسٹرکٹ ہے، اور اس وقت ظاہر ہے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے. تو کیا مجموعی طور پر صورتحال جو امن و امان کی ہے آپ مطمئن ہیں اس سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ایفرٹس یا کچھ چیزیں کرنا باقی ہیں؟ جی بالکل. لاڑکانہ کے امن و امان کے حوالے سے لاڑکانہ پولیس نے گزشتہ چند مہینوں میں بہت اچھا کام کیا الحمدللہ، اور لاڑکانہ پولیس کو بہت اچھی کامیابیاں ملی ہیں. اسپیشلی جو ڈیڈیکیٹڈ ٹارگیٹڈ ایکشن ہے اگینسٹ ایکٹیو کرمنل، وہ بڑا اچھا کیا لاڑکانہ پولیس نے. اس طرح جتنے بھی امپورٹنٹ ہائی پروفائل کیسز تھے، چاہے وہ مرڈر کے ہوں، کوئی رابری کے ہوں، تو وہ سارے کیسز بھی ٹریس کیے اور ملزمان کو بھی اس میں اریسٹ کیا. تو بڑے اچھے طریقے سے لاڑکانہ پولیس لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کرائم پریونشن، ڈیٹیکشن، کرائم کنٹرول کر رہی ہے، ایفرٹس کر رہی ہے، اور یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے. الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اوور آل تسلی بخش ہے، بٹ ہم اپنی جو ایفرٹس ہیں اس کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے. اچھا عمران صاحب، ایک اور چیز ہے کہ وہ ایک تو مجموعی طور پر یہ ہے کہ جس طرح کے آپ کے بتا رہے تھے کہ سزائیں ہوں تاکہ وہ لوگوں میں خوف ہو کہ وہ کرائم نہ کریں، یا پھر وہ جو انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، یا پھر وہ ہاف فرائے فل فرائے وہ جو پورے سندھ میں ہو رہا ہے. اور پچھلے ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاف فرائے اور فل فرائے کی لاڑکانہ میں تو مینار بازار لگ گئی ہے. تو اس کے باوجود بھی حالات 100% یا 90% تک بھی بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ اتنے انکاؤنٹرز کے باوجود، اتنے ہاف فرائے فل فرائے کے باوجود ابھی بھی یہ کرائم ہو رہا ہے کہ مرڈرز بھی ہو رہے ہیں اور ریپ بھی ہو رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے، مرڈر کا ہونا یا ریپ ہونا تو بیسیکلی یہ کرائم اگینسٹ پرسن کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کرائم اگینسٹ پراپرٹی بھی ہو رہتا ہے، جیسے چوری ہے، رابری ڈکیتی وغیرہ ہے. تو یہ ایک فنومنا ہے کرائم کا. کسی بھی سوسائٹی میں کرائم کا بالکل آل ٹوگیدر ایلیمینیٹ ہونا یا زیرو ہونا، وہ ایک بڑی ہی سارٹ آف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زیرو یا ایلیمینیٹ کرائم تو کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہوتا. جہاں بھی انسان رہتے ہیں، کوئی سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں کرائم بالکل ہوتے ہیں. لیکن مین چیز ہے کہ وہ کرائم ایک ایکسیپٹیبل رینج کے اندر ہو، اور کرائم ہونے کے بعد پولیس کی جو اس پہ ایفرٹ ہے، جو پولیس کا ایکشن ہے، وہ اچھا ہو تاکہ لوگوں میں ایک سینس آف سیفٹی، سینس آف سیکورٹی ہو اور کرمنلز کو سزائیں ملیں. تو اس پہ لاڑکانہ پولیس بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے. اچھا، بس آخر میں مجھے ایس ایس پی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں ہے اور کہ جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے اس کے کچے میں ایک ڈاکوؤں کے خلاف کافی عرصے سے آپریشن چل رہا ہے، اور اس میں سے کچھ کچے کا علاقہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی ہے اور شکارپور کا ایریا یہ آپ سے کنیکٹڈ بھی ہے. تو اس آپریشن کے بعد آپ کے ہاں آپ کے ڈسٹرکٹ میں امن و امان کی صورتحال پہ کوئی فرق پڑا ہے کیا؟ کچھ لوگ کرمنلز اس طرف آ گئے ہیں، یا آپ نے اپنے کچے کو اور پکے دونوں کو آپ نے سیکیور بنایا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی اس طرف کنورٹ یا ٹرانسفر ہو کر نہ آئے؟ جی بالکل. دیکھیے، جہاں بھی کچے میں کبھی بھی آپریشن ہوتا ہے تو وہ اس میں ایک جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کرمنل ایک ایریا سے دوسرے ایریا کی طرف موومنٹ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو بالکل کچے کے ایریا میں آپریشن چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو بارڈرنگ ایریا ہے کچے کا وہ مینلی شکارپور کا ہے. تو ہم شکارپور پولیس کے ساتھ مل کے جوائنٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارا پکے کا ایریا بھی اور کچے کا ایریا بھی سیکیور رہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے ایریا کو سیکیور رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. محمد عمران خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین، SSP لاڑکانو محمد عمران خان صاحب اساں گڈ موجود ہوا. اساں ॻाल्हि ॿोल لاڑکانے जे उन्हनि मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते या इशूज़ ते ऐं मजमूई तौर ते जेका लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हायोसीं. पर साॻे वक़्तु रते देरे में जेको 12 सालनि जी नींगरी सां न्याणी सां जेको लजालुट जो वाक़ियो पेश आयो आहे ऐं उन वाक़े सां जे हवाले सां सॼी सिंध में साॻे वक़्तु ॾुख जो इज़हार बि कयो पियो वियो ऐं कावड़ जो इज़हार बि कयो पियो वियो. ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़ो एॾो वॾो वाक़ियो, हिकिड़ी न्याणी जेका आहे सा पंहिंजे घर खां रुॻो नाने जे घर वञे थी, इन विच में ई उहा जेका आहे सा हॉस्टेज थी वञे ऐं उहा पंहिंजे ई शहर में पंहिंजे ई घिटियुनि में उन्हनि घर जिते वॾी थी नंढी थी वॾी थी उते ई पाड़े जे कंहिं माण्हू जे हथां हवस जो निशानो बणिजी वई त उनजी शिकार थी वई. त उन खां पोइ पीपल्स पार्टी जी MP फरियाल टालपुर साहिबान जो नोटिस वरितो, पुलिस खे हुकुम कयो, हिदायत कई त फौरी तौर ते उन जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वञे. तंहिंखे उन जवाबदार जेको उन उते पाड़ेसिरी आहे उनखे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो. FIR दाख़िल थी आहे ऐं वधीक जीअं SSP साहब ॿुधायो पिए
त उन जूं जेके इन्वेस्टिगेशन्स आहिनि उहे बि हलनि पियूं ऐं जेके टेक्निकल एविडेंस जेके कलेक्शन आहे उहा बि थींदी DNA ऐं जेके ॿियूं मेडिकल रिपोर्ट्स या जेके ॿियूं शयूं इन में रिक्वायर्ड आहिनि उहे इन में थींदियूं पर असां उमेदु कयूं था त इन में खे लाड़काणो पुलिस केस तौरु खणंदी ऐं इन जवाबदार खे सख़्त खां सख़्तु सज़ा ॾियारी वेंदी ऐं उनखे कैफ़रे किरदार ते पहुचायो वेंदो। साॻे वक़्तु लाड़काणे जी जेल मां आज़ादु थियल 2 ॼणनि समेत 5 ॼणनि खे गुज़िरियल ॾींहुं क़तलु कयो वियो। तोड़े जो उहो पुराणी दुश्मनी जो वाक़ियो आहे पर उन सां ज़ाहिर आहे जॾहिं विच शहर में अहिड़ो वाक़ियो थिए थो त उन ते बि आवाम में हिकु परेशानी ख़ौफ़ पैदा थिए थी। उन जे हवाले सां बि SSP साहब तफ़सील सां आगाह कयो ऐं साॻे वक़्तु मजमूई तौर ते बि जेका लाड़काणे जी सूरत हाल आहे उन ते असां ॻाल्हाईसीं छाकाणि त लाड़काणो इंतिहाई अहमियत वारो ज़िलो आहे, शहीदनि जो शहरु आहे ऐं उनजी पंहिंजी हिकिड़ी अहमियत आहे ऐं सिंध जा माण्हू लाड़काणे जे हवाले सां इंतिहाई सेंसिटिव बि आहिनि त उते लाड़काणे जो जेको अमन उमान आहे उहो ज़रूरु बहितरु थियणु घुरिजे ऐं उहो लाज़मी बि आहे ऐं उन में पुलिस जा पंहिंजा एफर्ट्स आहिनि जेको कमु करे पई पर अञा घणो कुझु कमु करण जी ज़रूरत आहे। जीअं मूं SSP साहब खां पुछियो पियो त उते लाॻीता तक़रीबन पाण जेकॾहिं फिगर्स कढूं त खोड़ सारा इनकाउंटर बि थिया आहिनि, उन में हाफ फ्राए बि थिया आहिनि, फुल फ्राए थिया आहिनि। इहो बहस अलॻि आहे त उन में रियल केतिरा जेन्युइन केतिरा फेक केतिरा उनखे छॾे करे पोइ बि अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं बि अञा ताईं ॾोहारियुनि में उन लेवल जो जेको आहे उहो ख़ौफ़ पैदा न करे सघियूं आहिनि जो अॼु ताईं बि ॾोह थी रहिया आहिनि उते। त उनखे अमन उमान जी सूरत हाल खे बहितरु कयो वञे त ऐं अमन उमान जी सूरत हाल बहितरु करणु, आवाम जी जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ करणु पुलिस जी ऐं हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे ऐं उन ते कमु कोन्हे। साॻे वक़्तु जॾहिं कचे में ऑपरेशन हली रहियो आहे सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में त उनजो बि असरु लाड़काणे ते ज़रूरु इन हवाले सां पियो आहे छाकाणि त लाड़काणे जो बि इलाइक़ो जेको आहे उहो शिकारपुर खे लॻे थो, कचो पाण में मिले थो त ज़ाहिर आहे पुलिस इन सॼे इन लाड़काणो हुजे, शिकारपुर हुजे, घोटकी हुजे, जेकोबाबाद हुजे, कश्मीर कंदकोट हुजे, इन सखर हुजे त इन वक़्तु हिन वक़्तु सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे त उते ज़रूरु हिकिड़ो गॾियल हिकमत अमली तहत ई ॾोहारियुनि खे चिथे सघिजे थो ऐं अमन उमान खे सूरत हाल खे बहितरु बणाए सघिजे थो। अॼोको प्रोग्राम एतिरा ई, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह।